بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کوئی سلسلہ ہے اور آج کا پروگرام کا نمبر ہے 250۔ آج کچھ بات ہو جائے بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کی، اور خاص طور پہ ان میں ٹیلی ویژن چینل جو انٹرنیشنل ہیں۔ بہت سارے چینل ہیں، لیکن ان میں سے کچھ پاکستان میں دکھائی دیتے ہیں اور کچھ نہیں دکھائی دیتے۔ بہرحال ان چینل میں جو باہر کے ہیں ان میں BBC، CNN، الجزیرہ، العربیہ، پریس ٹی وی چینل ایران کا ہے جس کا نام ہے پریس، TRT یہ ترکی کا چینل ہے، CNBC ہے، NHK ہے جاپان کا، چائنیز ہے CGTN چائنا کا ہے، DW جرمنی کا ہے ڈوچے ویلے، اور ہمارا انگریزی کا جو چینل ہے وہ PTV ورلڈ ہے۔ اسی طرح سے جو زیادہ تر تجارتی سرگرمیوں کو کور کرتے ہیں CNBC کی طرح ان میں بلومبرگ ہے، اور نئے چینلوں میں ایک فرینچ TV 24 TV ہے، اور یورو نیوز بھی ہے، یہ ہمارے ہاں نظر آتے ہیں۔ حکومت نے مختلف مصلحتوں کے تحت بھارت کے نیوز چینل کو پاکستان میں دیکھنے اور دکھانے پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اور یہ پابندی دراصل درست نہیں ہے۔ ہندوستان کے ڈراموں والے چینل، موسیقی والے چینل تو لوگ جیسے کیسے دیکھ لیتے ہیں، لیکن نیوز چینل نہیں دیکھتے۔ اس پر تھوڑی سی بات کریں گے آگے۔ اسی طرح سے اسرائیلی چینل بھی پاکستان میں نظر نہیں آتے۔ حکومت کی یہ جو پالیسی ہے کہ مخالف ملکوں کے چینل پاکستان میں نہ دکھائے جائیں، یہ اس لیے کوئی اچھی حکمت عملی نہیں ہے کہ دراصل ان ملکوں کے چینلوں کو دیکھ کر ہی، ان کے ذرائع ابلاغ کو دیکھ کے ہی، ان کے اخبارات کو دیکھ کر ہی آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ملکوں کے عام لوگوں کا ذرائع ابلاغ کا رویہ کیا ہے۔ اور جیسا کہ سب کو معلوم ہے، پاکستان اور ہندوستان کی حالیہ جنگ کے دوران بھارت کے چینلوں نے، بھارت کے ذرائع ابلاغ نے جو رویہ اختیار کیا وہ اتنا مضحکہ خیز تھا، اتنا معیار سے گرا ہوا تھا کہ خود ہندوستان کے سمجھدار موقر اخبارات اور چینلز اور موقر سیاستدان اس میں نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں ان چینلوں کو بھی دکھانا چاہیے جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ سوچ لینا کہ ان کو دکھانے سے یہاں لوگ متاثر ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر اتنی الٹی سیدھی چیزیں آتی ہیں، اب ان سے اگر متاثر نہیں ہو رہے، جھوٹ سچ کا پتہ نہیں چل رہا، تو ان چینلوں کو دیکھنے سے کیسے آدمی مرعوب ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ایک جملہ مترادف تھا، لیکن بہرحال ان چینلوں نے حالیہ ایران اور اسرائیل جنگ میں جو کردار ادا کیا، آج تھوڑی سی بات اس پر ہم کر لیتے ہیں۔ ہے یہ کہ ہم یعنی پاکستانی چینل جو ہیں وہ ان سے مرعوب ہیں، اور کسی بھی تنازع کے شروع میں، کسی جنگ کے شروع میں جو لیبل اور جو عنوانات یہ چینلز دے دیتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے فوراً۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وار آن ٹیرر کا ایک سلوگن CNN نے دیا تھا، ایران عراق کے جنگ میں تو کچھ اور دیا تھا، لیکن امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا تھا کویت کے حوالے سے، تو اس وقت وار آن ٹیرر کا ایک۔ اسی طرح سے کشمیر کے بارے میں جو الفاظ وہاں کے مجاہدین کے بارے میں، وہاں کے لوگوں کے بارے میں جو استعمال کیے جاتے ہیں، اسی طرح سے غزہ میں جو اسرائیلی آ کے ظلم کر رہے ہیں اور جو لوگوں کو زبردستی وہاں زمین پر قبضہ کر رہے ہیں، ان کو یہ چینل جو ہیں وہ آباد کار، سیٹلر کہتے ہیں، حالانکہ وہ قابضین ہیں اور وہ مقبوضہ علاقے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں بھی آنکھیں کھولنی چاہیے، اور ہمیں ان کے دیے ہوئے سلوگنس اور ان کے لوگو اور ان کی چیزوں کو آنکھیں بند کر کے نہیں اپنانا چاہیے۔ بہرحال کہنے کی بات یہ تھی کہ ان چینلز میں سے اکثریت نے تو اپنا وہی رویہ اختیار کیا جو یہ ہمیشہ سے کرتے ہیں،
ایران اور اسرائیل کی جنگ میں انہوں نے ایران کے نقصانات تو بہت بڑا چڑھا کر بتایا تہران خالی ہو رہا ہے، یہ نہیں بتایا کہ تل ابیب میں کیا صورتحال ہے اور وہاں خود اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ یہ تو انہوں نے بتایا کہ ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنا رہا تھا اور اس لیے اسرائیل نے اس پہ حملہ کیا اور بعد میں پھر امریکہ نے کیا۔ یہ نہیں بتا رہا ہے کہ اسرائیل خود اس فیلڈ میں کتنا آگے جا چکا ہے۔ اور اسی طرح سے جو مظاہرے چھوٹے موٹے ایران میں ہوئے ایرانی حکومت کے خلاف، ان کا تو انہوں نے بیان کیا ہے ان چینلوں نے، لیکن جو خود اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے ہوئے ان کو کوئی خاص کوریج نہیں دی ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو یہ مہذب ذرائع ابلاغ اپنے نقطۂ نظر سے پیش کرتے ہیں۔ صحافتی معیار کیا ہے، غیر جانبدارانہ اور معروضی رپورٹنگ کیا ہوتی ہے، یہ سب کچھ۔ لیکن بہرحال ان سارے چینلوں میں بھی الجزیرہ نے اور خود سعودی عرب کے چینل العربیہ نے کافی حد تک متوازن رویہ اختیار کیا ہے۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ قطر جیسے ملک میں قائم الجزیرہ ان تمام ذرائع ابلاغ میں، ان تمام چینلوں میں بہت حد تک اچھا، متوازن اور سنجیدہ اور معتبر چینل شمار کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ بین الاقوامی چینلوں سے تو ہم جو کچھ چاہیں کہیں اور ان سے ہم شکایت ہی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی اس کا ریزلٹ، ان کی اپنی پالیسیاں ہیں۔ ہمارے اپنے پی ٹی وی ورلڈ نے جو انگریزی کا چینل ہے بہت عمدہ، اچھی اور متوازن کوریج کی۔ اصول یہی ہے صحافت کا کہ جب کوئی جھگڑا ہو دو ملکوں کے درمیان تو قطع نظر اس کے کہ آپ کس کو صحیح سمجھتے ہیں، کس سے آپ ہمدردی رکھتے ہیں، آپ کو فیکچول رپورٹنگ کرنی ہے۔ آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہاں یہ ہوا، وہاں یہ ہوا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس کا یہ نقصان ہوا، اس کا یہ فائدہ ہوا۔ تو بہرحال ان چینلوں کو دیکھا جانا چاہیے ضرور، خاص طور پہ ہمارے صحافتی حلقے، ذرائع ابلاغ سے تعلق رکھنے والے لوگ ان چینلوں کو دیکھیں، اور ان کے دیکھنے سے یہ ان کو اندازہ ہوگا کہ مختلف ملکوں میں ہمارے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ خود ہماری حکومت کو، ہماری دفتر خارجہ کو پھر اسی کے مطابق اپنی پالیسیاں ہم مرتب کریں۔ انور سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔